السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ 3 خبریں ہیں، انتہائی اہم خبریں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ آج تاریخی دن ہے، پاکستان کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، اور دوسری خبر یہ ہے کہ پرانے وزیر اعظم کو جیل کا راستہ دکھا دیا گیا ہے، اور جیل کا راستہ کوئی اور نہیں، ان کے سب سے قریبی مشیر ان کو دکھا رہے ہیں، شیخ رشید۔ اور تیسری خبر پرانے وزیر اعظم یعنی نئے پاکستان کے پرانے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے متعلق، ان کی سیاسی جماعت کے متعلق، ان کے اندر جو توڑ پھوڑ ہے وہ اپنی آخری حدود کو چھو رہی ہے، تو ان پر بات ہوگی۔ اور آغاز میرا خیال ہے وزیر اعظم سے کر لیتے ہیں۔ وہ جو جیل جانے کا عمران خان صاحب کو راستہ دکھایا جا رہا ہے، اور پرانے وزیر اعظم کو پرانے پاکستان کی واپسی کے بعد ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی اب آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو پھر جیل کی طرف چلنا ہوگا۔ عمران خان صاحب پاکستان کے وہ سیاستدان ہیں، وہ وزیر اعظم ہیں جنہوں نے جیل صرف 8 دن کے لیے دیکھی تھی مشرف کے زمانے میں، تو ان کو جیل کا راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ تو آغاز وزیر اعظم، نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے حوالے سے آج دوپہر کو 3 بجے انتخاب ہوگا، کچھ دیر کے بعد شروع ہو جائے گا مرحلہ پارلیمنٹ ہاؤس میں۔ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد 174 ارکان کی اکثریت سے جو ہے وہ کل کامیاب ہو گئی تھی، عمران خان صاحب سے چھن گئی تھی وزارت عظمیٰ۔ تو آج نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، شہباز شریف صاحب اور ان کے مقابلے میں شاہ محمود قریشی صاحب۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو وزیر اعظم بننے کا ہمیشہ شوق رہا ہے، اور ہر ایم این اے کو ہوتا ہے، لیکن قریشی صاحب کو قدرے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ رہتے بھی ہیں، اور جو وزیر اعظم جن کے وہ پیچھے چل رہے ہوتے ہیں ان سے آگے نکلنے کی وہ کئی بار کوشش کرتے ہیں۔ مشرف کے زمانے میں بھی جب پیپلز پارٹی تھی تب بھی 2002 کی اسمبلی ہے میرا خیال ہے، تب بھی شاہ محمود قریشی صاحب اسی طرح وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ بنے تھے۔ ظاہر ہے جب نمبر نہیں ہوتا تو لیڈرشپ ان کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا کہتی ہے، جن کو شوق ہوتا ہے کہ چلیں وزیر اعظم منتخب نہیں ہو سکتے تو کاغذات ہی جمع کروا لیں۔ لیکن یہاں پر فرق بہت تھوڑا ہے، اپوزیشن کے پاس 174 کا نمبر تھا کل، آج زیادہ سے زیادہ 176-78 تک جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں جا سکتا، تو فرق بہت تھوڑا ہے۔ اگر شاہ محمود قریشی صاحب کوشش کریں اور آج کے وہ اپنا نمبر پورا کر لیں، مینٹین کر لیں، تو پھر ممکن ہے شاہ محمود قریشی صاحب صرف کاغذات نامزدگی والے وزیر اعظم نہ ہوں بلکہ واقعی وزیر اعظم بن جائیں۔ تو بہرحال ان کا مقابلہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے، جن کے پاس 174 کی اکثریت وہ اپنا کل یعنی 10 اپریل کو شو کر چکے ہوئے۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہے جن میں سب سے زیادہ حکومتیں بدلی ہیں۔ پاکستان میں 70-72-74 سالوں میں ابھی کتنی پاکستان کی عمر ہوگی؟ میرا خیال ہے 47 سے لے کے اب تک 75 سال۔ تو 75 سال کی عمر میں پاکستان میں ٹوٹل جو اب تک جو وزیر اعظم رہے ہیں وہ رہے ہیں 31، اور یہ 31ویں وزیر اعظم ہیں مجموعی طور پر۔ اگر ان میں ہم نگران وزیر اعظم نکال لیں تو پھر 23 وزیر اعظم رہ چکے ہوئے ہیں، اور آج 24ویں وزیر اعظم کا انتخاب ہو رہا ہے۔ اگر ہم موجودہ پارلیمانی جمہوری نظام جو 73 کے آئین کے بندوبست کے تحت بنا تھا، اگر ہم اس پر آ جاتے ہیں تو پھر 73 سے کے بعد اب تک یہ 16ویں نگران نکال کے 16ویں اپنا وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کی اگر ٹوٹل 75 سال عمر ہے تو 75 سال میں 31 اور 31 کو حساب لگائیں تو تقریباً 2 سال ہمارے ہاں ایک وزیر اعظم نہیں رہے، بلکہ ایک وزیر اعظم تو میرا خیال ہے کچھ دنوں کے بھی ہیں، اور ایک وزیر اعظم 2 ماہ کے بھی ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے بلکہ وہ کہا کرتے تھے جواہر لال نہرو کے متعلق میرا خیال ہے کہا جاتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنے پاکستان میں وزیر اعظم بدلے جاتے۔ اس وقت تو یہی ہوتا تھا۔ پاکستان بنا ہے نوابزادہ لیاقت علی خان سے لے کے پھر بھٹو شہید تک، یوں مطلب کیا ہوتی ہے وہ میوزیکل چیئر، دوڑ کے کوئی آ کر بیٹھ جاتا، دوڑ کر کوئی آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ یا پھر ایوب خان جب انہوں نے مارشل لا لگایا تھا تو ظاہر ان کے مارشل لا نے تو 10-12 سال پاکستان کے کھا لیے تھے، تو ایوب خان کے مارشل لا سے پہلے تک تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا تھا کہ جی وزیر اعظم کو خود ہی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میں ابھی وزیر اعظم ہوں کہ نہیں ہوں۔ تو بہرحال تو جو خوشائن چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا یہ جو ہوا ہے عمران خان صاحب کو جس طرح ان کی چھٹی ہوئی ہے، ان کو گھر بھیجا گیا ہے، یہ پہلے وزیر اعظم ہیں جو آئینی طریقے سے بھیجے گئے ہیں، آئینی طریقے سے،
یعنی اس میں کوئی بھی غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں ہوا۔ اس سے پہلے یا تو مارشل لا لگتے تھے یا پھر ضیاء الحق کا جو اختیار یا پھر صدر جو ہے وہ ملی بھگت کر کے کسی کے ساتھ وزیر اعظموں کو بھیجا کرتے تھے، یا پھر ضیاء الحق کا جو 58(2) کا اختیار تھا اس کے تحت وزراء اعظموں کو گھر بھیجا جاتا تھا۔ تو بہرحال یہ آج پاکستان ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے کہ ایک وزیر اعظم کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جس اسمبلی نے گھر بھیجا، وہی اسمبلی اب نئے وزیر اعظم کا آج انتخاب کرے گی۔ شہباز شریف صاحب جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق تو واضح امکان ہے کہ شہباز شریف صاحب آج الیکٹ ہو جائیں گے، وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنی کابینہ بنائیں گے اور اس کے بعد پھر معاملہ پاکستان کو آگے لے کر چلنے کی وہ کوشش کریں گے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر کوشش یہ کریں گے کہ اس حکومت کو جو اتحاد ہے اس کو ناکام بنائیں۔ تو بہرحال آج پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس ہوگا وزیر اعظم کے انتخاب کے عمل سے پہلے۔ جو اتحادی ہیں آصف زرداری اینڈ کمپنی جس کو میں کہتا ہوں، آصف زرداری صاحب کا نام میں پہلے اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ یہ جو سارا کھیل تھا، یہ جو سارا جو بساط تھی عمران خان کو گھر بھیجنے کی، وہ آصف زرداری نے بچھائی ہوئی تھی۔ سارے مورے انہوں نے فٹ کیے تھے، انہوں نے ہی ساری اپوزیشن کو راضی کیا تھا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی، اور پی ڈی ایم بننے سے بھی پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی، تب مولانا فضل الرحمان صاحب، نواز شریف صاحب اس پر تھے کہ استعفے دے کر باہر آ جاتے ہیں اور انتخابات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو تب آصف زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو نے ان کو منایا تھا کہ نہیں، ہمیں اس نظام میں رہنا چاہیے، سسٹم میں۔ عمران خان صاحب کو تنہا کیا، ان کے لیے خالی میدان نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اصل منصوبہ 18ویں ترمیم کے خاتمہ ہے۔ اگر ہم نے میدان چھوڑ لیا، ہم پارلیمنٹ سے نکل گئے، تو انہوں نے 18ویں ترمیم کا خاتمہ کر دینا ہے، انہوں نے پھر پارلیمنٹ کو بے اختیار کرنا ہے، پھر انہوں نے ایوان صدر کو مضبوط کرنا ہے، وہ صدارتی نظام کی طرف یہ جا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے۔ پھر پی ڈی ایم وجود میں آیا ستمبر 2020 میں، تب بھی یہی کہا گیا کہ جی ہمیں پارلیمنٹ سے باہر آنا چاہیے، استعفے دینے چاہیے۔ تب بھی آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ نہیں، ہمیں ان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کو گھر بھیجنا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے میں آصف زرداری اینڈ کمپنی کہتا ہوں کہ جو بھی ڈیزائن یا جو بھی پلاننگ تھی آصف زرداری صاحب کی، یا جو انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا تھا عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے، اس میں کوئی بھی ایسی چیز باہر یعنی کسی اور کی ڈیزائن کردہ نہیں ہے، کسی اور کا ظاہر ہے اس میں مسلم لیگ نون کی مرضی کے بغیر، مسلم لیگ نون کی شمولیت کے بغیر تو ممکن ہی نہیں تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر ان کو اپنی طاقت فراہم نہ کرتے تو بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ بہت سے موقعوں پہ ایسا ہوا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریاستی طاقت کے ذریعے اپوزیشن کو نگل چلے تھے، تو وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ڈنڈا کام آیا، نواز شریف صاحب کے 84 ارکان کام آئے۔ تو ایفرٹ تو جوائنٹ سب کی ہے، لیکن میں بیسیکلی بات کروں کہ جو آرکیٹیکٹ وہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، یا پیپلز پارٹی تھی۔ تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوتا ہوں کہ آصف زرداری اینڈ کمپنی، تو ان کا اجلاس پارلیمانی پارٹی کا، وہ پارلیمانی پارٹی ان کی بیٹھے گی، اور اس کے بعد ظاہر ہے ایوان میں وہ جائیں گے اور پھر الیکشن ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ساتھ ہی جس طرح اتحادی جو کل کے اپوزیشن اور آج کے اتحادی حکومت بننے جا رہی ہے، تو آنے والے کل کی جو اپوزیشن ہوگی پی ٹی آئی، ان کا دوسری طرف پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا۔ اب یہاں پر دلچسپ عمل شروع ہوگا کہ عمران خان کے ساتھ پارلیمانی پارٹی میں کتنے ارکان آتے ہیں۔ 155 کی اسٹرینتھ ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر، 155 ارکان جو ہیں اپنا اس میں پارٹی پوزیشن جو ہے قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پر، قومی اسمبلی کے نمبر پر، تو اس میں 155 ارکان میں سے 22 یا 20 منحرف ارکان ہیں۔ تو اب باقی جو بچتے ہیں کوئی 130-32 کے قریب، تو وہ ارکان جو ہیں ان میں سے کتنے آتے ہیں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ عمران خان صاحب سڑکوں پر انہوں نے کال دی تھی، اور رات اچھا شو ہوا، اسلام آباد میں بھی بہت اچھا مظاہرہ ہوا 0 پوائنٹ پر، لاہور میں لبرٹی چوک پر بہت اچھا مظاہرہ ہوا تھا۔ پولیٹیکل پارٹیز کے جو اچھے مظاہرے ہوتے ہیں، احتجاجی مظاہرے، ان اچھے مظاہروں میں یہ مظاہرے تھے۔ کراچی میں بہت اچھا مظاہرہ ہوا، پاکستان کے بڑے شہروں میں بہت اچھے مظاہرے ہوئے، اور شیخ رشید صاحب نے لال حویلی کے باہر بہت اچھا شو کیا، احتجاج بہت اچھا تھا۔ لیکن یہاں پر جو پارلیمانی پارٹی میں عمران خان کے کتنے ایم این ایز آتے ہیں سڑکوں پر، تو عمران خان صاحب ظاہر ہے کتنے عرصے تک لوگوں کو کب تک رکھ سکتے ہیں سڑکوں پر، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ لیکن پارلیمانی پارٹی کے اندر کتنے ارکان آج ہوں گے، یہ بھی اس سے بڑا سوال ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو پارلیمانی پارٹی
نے عمران خان صاحب کا فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے پیچھے کتنے پارلیمانی پارٹی کے جو ارکان ہیں یعنی MNAs وہ چلتے ہیں. وہ جو عمران خان صاحب کو جیل کا راستہ دکھانے والا معاملہ ہے نا, اس پر میں بعد میں آتا ہوں. پہلے یہ جو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے ساتھ جڑا معاملہ ہے تو اس پر میں گزارشات کر لیتا ہوں کچھ, کہ عمران خان صاحب نے شیخ رشید صاحب کے مشورے پر فیصلہ کیا تھا کہ ہم ریزائن کریں گے قومی اسمبلی سے, اور فواد چودھری نے اور فاروق حبیب صاحب نے برملا, ان کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے, آپ کسی بھی چینل پر, کسی بھی یوٹیوب پر جا کر, یوٹیوب ٹی وی چینل پر یا یوٹیوب کے چینل پر کسی کے اوپر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کھلا کوئی یعنی کنفیوژن نہیں تھی, ابہام نہیں تھا ان کے اعلان میں, بالکل واضح الفاظ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ اگر شہباز شریف صاحب کے کاغذات منظور ہو جاتے ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسمبلیوں سے مستعفی ہوں گے. اور اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ جی نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑنے دیں گے, حالات اس نہج پر لے کر جائیں گے کہ حکومت کے لیے حکومت کرنا ممکن نہ ہو. الیکشن کمیشن پہلے کہہ چکا ہوا ہے کہ ہم 7 ماہ سے پہلے انتخابات نہیں کروا سکتے, جنرل انتخابات, تو کیوس کریٹ ہو, تاکہ عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ اگر عمران خان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں, بلکہ وہ کل جو لندن میں نعرے لگے نو عمران خان نو ریمیٹنس, یعنی عمران خان کی اگر حکومت نہیں ہے تو ہم نے پاکستان کو پیسے نہیں بھیجنے, یعنی پاکستان کو عمران خان کو گھر بھیجنے کی, جو پارلیمنٹ نے گھر بھیجا اس کی سزا پاکستان کو دینی. تو بہرحال تو وہ جو اپنا فیصلہ کیا گیا تھا جس کا باضابطہ اعلان کیا گیا تھا, اس فیصلے کے فوراً بعد جو ریزنمنٹ آئی, کیونکہ فیصلہ کور کمیٹی کا تھا, تو عمران خان صاحب نے کل رات کو پھر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا تھا, پھر وہ ملتوی کر دیا گیا. یہ کہا گیا کہ ارکان جو ہے مظاہروں میں ہوں گے, لہذا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں ہو سکتا. یہ لاجک سمجھ آ رہی تھی کہ ارکان جو ہے لاہور کے ہوں گے, اسلام آباد کے, دوسرے شہروں کے, تو وہ اپنے اپنے شہروں میں, کیونکہ مظاہرہ عشاء کے بعد تھے مظاہرے رات جو ہوئے, تو اسی وجہ سے لاجک تو سمجھ آ رہی تھی. لیکن اس لاجک, یہ اجلاس ملتوی ہونے سے پہلے ہی, یعنی جس وقت فیصلہ ہوا تھا کہ قومی اسمبلی سے اور صوبہ اسمبلی سے استعفے دیے جائیں گے تاکہ کیوس کریٹ ہو, تاکہ حکومت نہ کر پائے, اور خاص طور پہ ایک صوبہ تو بالکل مفلوج ہو جائے گا, خیبر پختونخوا, جہاں PTI کے پاس میجورٹی ہے, تو وہاں تو اگر استعفے دے دیے تو انتخابات کے بغیر وہاں حکومت بننا ممکن نہیں تھی, کیونکہ آدھے سے زیادہ اسمبلی وہاں چلی جانی تھی. تو یہ سارے جو فیصلہ ہوا تھا, اس فیصلے کے فوراً بعد جب میں نے MNA سے بات کی تھی PTI کے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ریزائن نہیں کرنے, ہم بھائی اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہیں. اس کے پیچھے صاف صاف ایک لاجک تھی کہ جب آصف زرداری اور جو بلاول بھٹو جب PDM کو منا رہے ہوتے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کو, کہ ہمیں استعفوں کے معاملے پر استعفوں کا آپشن ہمیں اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے, تو اس وقت وہ صرف پیپلز پارٹی کی رائے نہیں ہوتی تھی, اس کے پیچھے مسلم لیگ نون کے MNAs کی رائے بھی ہوتی تھی, اس کے پیچھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے MNAs کی بھی رائے ہوتی تھی, کیونکہ MNAs جو ہیں وہ اپنا حلقہ نہیں چھوڑ سکتے. بڑی مشکل سے ایک MNA اپنے حلقے میں اپنی جگہ بناتا ہے, اپنا حلقہ اپنے پاس رکھتا ہے, تو وہ اگر ریزائن کر کے چھوڑ دیں تو پھر سوال ہوا تھا اس وقت بھی, جو سوال اب PTI کے ساتھ ہو رہا ہے, PTI کے اندر ہو رہا ہے, اس وقت بھی یہ سوال ہوا تھا PDM کے اجلاسوں میں, اور میں کئی بار کوٹ بھی کر چکا ہوں کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا میاں نواز شریف صاحب کو, اپنی پارٹی کے اجلاس میں کہا تھا کہ ہم اگر استعفیٰ دے دیتے ہیں تو حکومت کے لیے انتخابات کروانا, ضمنی انتخابات کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر حکومت ضمنی انتخابات کرواتی ہے تو پھر ہمیں ان ضمنی انتخابات میں جانا ہوگا, اور اگر ہم ضمنی انتخابات میں نہیں جائیں گے تو ہمارا حلقہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا, پھر ہم وہ حلقہ واپس نہیں لے سکتے, تو اس میں ضمنی انتخابات میں جانا پڑے گا. تو اگر ضمنی انتخابات میں جانا پڑتا ہے تو پھر استعفے دینے کی کیا ضرورت ہے, پھر استعفے نہیں دیتے, پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر لڑائی لڑتے ہیں. سیم پوزیشن PTI کے MNAs دہرا رہے ہیں کہ جی ہم استعفے دیں گے تو پھر حکومت تو انتخابات کروا لے گی, جو احسان اقبال صاحب نے کہا ہے کہ پھر ہم انتخابات کروا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ضمنی انتخابات کروائیں گے, 2-2 4-4 کے استعفے منظور کر کے, اور ضمنی انتخابات کروا لیں گے, ایک 10-10 15-15 دنوں کے فرق سے ضمنی انتخابات کروا لیں گے. تو کیا کر لے گی PTI, زیادہ سے زیادہ سڑکوں پر ہوگی تو سڑکوں پر رہے. اور میں نے گزارش کی کہ رات بہت اچھے مظاہرے ہوئے, اور لیکن 126 دن کے دھرنے سے بھی حکومت کو تو فرق نہیں پڑا تھا, عمران خان صاحب کو دھرنا کال آف کرنا پڑا تھا, اٹھنا پڑا تھا دھرنے سے. تو پارلیمنٹ کے اندر عمران خان صاحب نے وہ جو فیصلہ کیا کہ جی وہ پارلیمنٹ سے باہر آئیں گے اور اسمبلیوں سے استعفے دیں گے, تو اس پر فوراً ان کو ریئیکشن ملا اپنے MNAs کا کہ ہم نے ریزائن نہیں کرنا. علی محمد خان جو اکیلے بیٹھے رہے کل پرسوں رات کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں,
جو تحریک عدم اعتماد کا اجلاس تھا، جب اسپیکر ریزائن کر کے چلے گئے اور پینل آف چیئرمین ایاز صادق کے حوالے ایوان کر کے گئے کارروائی کے لیے، تو اس وقت وہ اکیلے بیٹھے تھے اور ایک خاتون ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ والے علی محمد خان وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 95% جو ہے ہمارے ارکان پی ٹی آئی کے وہ استعفے دینے کے خلاف ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہم استعفے دیں. تو جب 95% ارکان استعفے دینے سے انکاری ہیں تو عمران خان صاحب اگر استعفے دیں گے تو 5% استعفے آئیں گے. 5% کا مطلب ہے کہ 10 یا 15 7 8، کیونکہ 122 اب باقی بچے ہیں نا پی ٹی آئی کے، تو یہ 7 8 یا 10 ارکان استعفے دیں گے، اتنے دیں گے نا استعفے، تو وہ تو پھر کام نہیں چلے گا عمران خان صاحب کا. تو عمران خان صاحب کے فیصلوں کو ان کی پارٹی نے بھی ماننے سے انکار کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. پہلے بھی نہیں مانتے تھے. عمران خان صاحب ہر چیز، چاہے وہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر، ہر صورت تحریک عدم اپوزیشن کو جو ہے انہوں نے پش کر کے لے آؤ تحریک عدم اعتماد، دیکھتے ہیں کس طرح آپ لاتے ہو، آپ میں ہمت نہیں، آپ نہیں لا سکتے، آپ میں. تو وہ ایک اکسایا. اس دوران بھی پی ٹی آئی کے جو وہ لوگ جو واقعتاً سیاستدان ہیں پی ٹی آئی کے اندر، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو کہا کہ یار آپ یہ انتقام والی سیاست چھوڑ دو، آپ کام کرو، آپ کا پورا فوکس، آپ نے پوری انتظامی مشینری، پوری بیوروکریسی کو آپ نے انتقام پر لگایا ہوا ہے. تو سرکاری مشینری تو یہی چاہتی ہوتی ہے کہ حکومت کام نہ لے اور وہ اپنے کام اپنے الو سیدھے کرتے رہیں. تو انہوں نے بھی اپنے الو سیدھے کیے اور نتیجہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کی حکومت، عمران خان صاحب رجیم جو ہے وہ بدنام ہو گئی کہ ان کو تو کام کرنا نہیں آتا. تو تب بھی عمران خان صاحب اپنی پارٹی کا مشورہ نہیں مانتے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ 95% ارکان، علی محمد خان کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 95% ارکان جو ہیں وہ انکاری ہیں، وہ نہیں مان رہے یہ فیصلہ. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے استعفے نہیں دینے. میں نے کل ہی اس فیصلے کے ساتھ آپ کو خبر دی تھی کہ اختلاف ہے، نہیں مان رہے میں نے، لیکن 95% نہیں مان رہے، یہ میرے لیے انکشاف ہے بذات خود. اور علی محمد خان صاحب نے کہا ہے. اب یہ مشورہ کس کا ہے؟ وہ ہر 1 گھنٹے کے بعد عمران خان صاحب کو سیاسی خودکشی کا مشورہ دیتے ہیں، یا وہ سلو پوائزننگ کر رہے ہیں پولیٹیکلی. عمران خان صاحب کو سیاسی سلو پوائزننگ ہوتی ہے نا، کہ عمران خان صاحب کو قطرہ سیاسی موت دے رہے ہیں. اللہ ان کو صحت تندرستی زندگی دے. عمران خان صاحب کے متعلق وہ سیاسی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اور وہ ہیں شیخ رشید صاحب. شیخ رشید صاحب نے کل مشورہ دیا پہلے استعفے کا، اس کے بعد لال حویلی کے سامنے جب انہوں نے وہ مجمع اکٹھا کیا تو وہاں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو میں کہتا ہوں جیل بھرو تحریک شروع کریں، ہم عمران خان کے حق میں جیل بھرو تحریک شروع کریں گے. شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ آخری وقت پہ ایسے نکلتے ہیں، وہ یاد ہے نا آپ کو، موٹر سائیکل پر نکلے تھے پنڈی میں نواز شریف صاحب کے زمانے میں. وہ نکلے تو اپنے مظاہرے میں آنے کے لیے تھے، لیکن وہ ایک ایکشن کرتے ہیں شیخ رشید صاحب، یوں نکل جاتے ہیں، کمانڈو ایکشن کر کے خود نکل جاتے ہیں، جس طرح 2014 کے دھرنے میں استعفوں سے نکل گئے تھے. تو شیخ رشید صاحب اب عمران خان صاحب کو اگلا راستہ دکھا رہے ہیں کہ جی جیل بھرو تحریک، جیل جاتے ہیں. یعنی جیل بھرو تحریک کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جیل بھرو تحریک کے لیے ظاہر ہے ایسے تو کوئی مارشل لاء میں ہوتا تھا جیل بھرو تحریک کا، کہ آپ نے جیل بھرو تحریک، یا جو 90s کے زمانے میں جو حکومتیں ہوتی تھیں کہ مظاہرہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی. پھر نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ جی لیڈر گرفتار کر لیے جاتے تھے، نظر بند کر لیے جاتے تھے، پھر کال دی جاتی تھی کارکنوں کو کہ جیل بھرو تحریک اپنے لیڈر کی حمایت میں، لیڈر کے حق میں. تو شیخ رشید صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان جیل جا رہے ہیں. یہ ہے بیسیکلی جیل بھرو تحریک کے پیچھے، کہ ان کو نظر آ رہا ہے عمران خان جیل جا رہے ہیں، یا وہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ جیل جائیں، کوئی ایسا کام کریں تاکہ آپ کو جیل بھیج دیا جائے، پھر ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں. تو جیل بھرو تحریک کا جو بنیادی فلسفہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لیڈر کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، یا جو قائدین ہوتے ہیں پورے لوکل لیول کے لیڈرز، ان کو بھی گرفتار کر دیا جاتا ہے. تو پھر کال دی جاتی ہے کہ اچھا جی ہمارے لیڈر گرفتار کرتے ہو نا آپ، تو آپ کے جیل ہم بھر دیں گے گرفتاریوں پہ، آپ رکھو گے کہاں لوگوں کو. پھر کال دی جاتی ہے جیل بھرو، کیونکہ مظاہرے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، سڑک پر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، دفعہ 144 نافذ کر دیا جاتا ہے. تو اس صورت میں رجیم کو تھکانے کے لیے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا جاتا ہے. یہ انگریزوں کے جب پاکستان یہاں پر تھے، اپنا قابض تھے انڈیا پر، جب متحدہ انڈیا تھا، پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا تبھی، تو تب بھی یہی جو پولیٹیکل قوتیں ہوتی تھی اسی طرح جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا کرتی تھی. تو شیخ رشید صاحب، اور یا پھر ہمارے یہاں مارشل لاء میں ہوا، تو شیخ رشید صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان جیل جا رہے ہیں، اگر نہیں جا رہے تو شیخ رشید صاحب راستہ دکھا رہے ہیں. کل بھی شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے اوپر مقدمات مجھے بنتے نظر آ رہے ہیں. اب جو تحریک عدم اعتماد جب روکی جا رہی تھی تو اس وقت آپ نے ایک خبر چلی تھی آخری وقت پہ، رات کو جب موومنٹس ہوئی تھی مختلف، تو اس وقت ایک خبر چلی تھی کہ تمام ایئرپورٹس کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ حکومت کے جو ارکان ہیں، تمام جو وزراء ہیں،
اور پھر سرکاری آفیسر جو حکومت کے ساتھ کلیدی آفیسز پر رہے ہیں، عہدوں پر رہے ہیں، ان کو بیرون ملک جانے نہ دیا جائے NOC کے بغیر۔ جس نے جانا ہے وہ NOC لے، اس کے بعد وہ جائے، ورنہ نہیں جانے دیا جائے کسی کو۔ تو پھر کسی کو آچیمہ بنانا ہوگا، کسی کو فواد حسن فواد بنانا ہوگا، کچھ اس طرح کا منصوبہ ہوگا نا۔ تو اس میں پھر شیخ رشید صاحب کہ وزیر داخلہ تو تھے نا کل، تو ان کو کل پتہ چل گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد والے دن یعنی 9 تاریخ کو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی عمران خان پر وہ مقدمہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ بن رہے ہیں، مقدمات بن رہے ہیں۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حق میں ہم جیل بھرو تحریک چلائیں گے، حمایت میں۔ تو حمایت میں جیل بھرو تحریک تب چلے گی جب عمران خان جیل جائیں گے۔ تو کیا شیخ رشید صاحب کو پتہ لگ گیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جیل جا رہے ہیں، یا پھر شیخ رشید صاحب عمران خان کے ساتھ سے کچھ ایسا کروائیں گے جیسے استعفوں کا مشورہ دیا، جیسے تحریک عدم اعتماد کو روکنے کا مشورہ دیا، جیسے گورنر راج لگوانے کا مشورہ دیا تھا، جیسے ایمرجنسی نافذ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ تو اسی طرح کا کوئی نہ کوئی مشورہ شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کو دے کر ان کو جیل کی طرف بھیجیں گے، اور پھر خود کہیں گے کہ جی چلیں عمران خان کے ساتھ جیل جاتے ہیں، نہیں جائیں گے۔ لوگوں کو کہیں گے جی عمران خان کے پیچھے چلیں جیل چلتے ہیں، خود پھر شیخ رشید صاحب پتلی گلی پکڑ کر نکل جائیں گے، جس طرح 2014 کے دھرنوں میں استعفوں سے نکلے تھے۔ ادھر سے ان کے استعفے دلوا دیے تھے اور خود کہتے تھے کہ جی میں نے تو وعدہ ہی نہیں کیا تھا استعفوں کا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔